بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے تعلیم کا دائرہ عمل۔ جی دیکھتے ہیں ہم کہ تعلیم کا دائرہ عمل ہے کیا۔ تعلیم کا دائرہ عمل بیسیکلی یہ چیز ہے کہ تعلیمی عمل کہاں اور کس حد تک لاگو ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ سرکل دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طالب علم، معاشرہ، ایک شہری، یعنی کہ تعلیمی عمل ان تین لوگوں کو اپروچ کرتا ہے۔ یعنی کہ تعلیمی عمل کیا ایسا ہے کہ تعلیمی عمل کسی شہر میں، کسی گاؤں میں یا کسی ملک میں جائے گا، یا تعلیمی عمل جو ہے وہ کس حد تک یعنی کہ کس عمر میں جائے گا۔ یعنی کہ کیا 80 سال کے بچے کو پڑھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو بچہ کہا جا سکتا ہے، یا 3-4 سال کے بچے کو پڑھایا جا سکتا ہے، یا 10 سے 12 سال کے بچے کو پڑھانا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے سوچنی ہوتی ہیں کہ تعلیم کا دائرہ عمل کیا چیز ہے۔ دائرہ عمل سے مراد کہ تعلیمی عمل کہاں اور کس حد تک لاگو ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ دائرہ عمل کی حدود، تعلیمی دائرہ عمل کی جو حدود ہے وہ کیا ہے۔ فرد کی شخصیت کی تکمیل کرنا، سب سے پہلی اس کی حد یا اس کی امپلیمنٹیشن، یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کا جو پہلا پہلو ہے وہ ہے فرد کی شخصیت کی تکمیل کرنا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، حقائق سے آگاہ کرنا۔ یعنی کہ تعلیمی دائرہ عمل جو ہوتا ہے وہ افراد کو ان کے موجودہ یا گزرے ہوئے اور ان پر تحقیق کر کے جو سچائی سامنے لائی جاتی ہے ان سے آگاہ کرنا۔ پھر اس کے بعد تیسرا دیکھتے ہیں ہم کہ اخلاق، کردار اور رویے کی اصلاح کرنا۔ یعنی کہ ایک بچہ جس کو ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں، لکھانا، سمجھانا شروع کرتے ہیں، اور ہماری جو حد ہوتی ہے وہ ہم نے یہی قائم کی ہوتی ہے کہ ہم نے اس بچے کو نہ کہ صرف اس کی شخصیت کو بہترین کرنا ہے، نہ کہ اس کے اندر ہم نے ایک ہنر جسے ہم اسکل کہتے ہیں وہ اس کے اندر ڈیولپ کرنی ہے، بلکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا جو اخلاق ہے، جو اس کا کردار ہے، جو اس کا رویہ ہے، اس کی بھی ساتھ ساتھ اصلاح ہوتی رہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں مستقل مزاج بنانا۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صرف بچے کو ہم نے سکھا کے اس کو چھوڑ نہیں دینا۔ یا اس کی مثال آپ یہ لیں کہ ایک بچے کو ہم مکینک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم ٹیکنیکل پوائنٹ سے سکھاتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے سکھا دیا اور وہ بچہ چلا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو اپلائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، بلکہ ہم نے اس کے اندر یہ جو ہم سکل یا مہارت، جو بھی ہم ٹیکنیکل پہلو اس کے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اس کے مزاج میں بھی اس کو راسخ کرنا ہے کہ بچہ آگے چل کے اپنی عملی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکے، یعنی کہ اس کے ذہن میں وہ محفوظ رہے، یعنی کہ کمرہ جماعت تک تو اس کو یاد رہے، یا ایگزامس تک تو اس کو یاد رہے، جیسے اس نے اینول پیپر دیے اور اس کے بعد وہ بھول گیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جیسا کہ اب مشہور کہانی ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، دھیرے دھیرے چلتے رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے مزاج کے اندر پختگی لانی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے جو کام ہے اس کو کرنے کی جو آپ کے ٹیکنیک ہے وہ آپ کے اندر مضبوط ہوتی جائے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ انفرادی و اجتماعی حیثیت سے کامیاب شہری بنانا۔ اب کیا تعلیم کا جو دائرہ ہے، یہ تعلیم کی جو حدود ہے، تعلیم کی جو اپروچ ہے، کیا وہ یہیں تک کافی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک فرد جو ہے، ایک بچہ جو ایک طالب علم ہے، اس کی انفرادی زندگی، یعنی کہ وہ خود کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، کیا نہیں پسند کرتا، کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہو، کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اس کا ذاتی پی سی ہو، یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اندر یہ چیز، جب وہ اپنے ایک چیز حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ جو چیز وہ حاصل کر رہا ہے، یعنی کہ اگر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، کیا وہ صرف اپنی ذات تک بنے گا، یا پھر اس کے اندر اپنے علاقے کے لوگوں کو یا اپنی قوم کو یا اپنے شہر کو بھی لے کے چلنے کی صلاحیت ہے۔ جی ہاں، اس کو ہم نے ایک کامیاب شہری بھی بنانا ہے کہ ایک ڈاکٹر بننے کے بعد یا وکیل یا پروفیسر بننے کے بعد اس کے اندر ایک کامیاب شہری ہونا بھی ضروری ہے، کہ وہ یعنی کہ وہ ایک ایسا شہری ہو جو نہ کہ صرف ایک کامیاب ڈاکٹر ہو، بلکہ کامیاب شہری ہو جو اپنے شہر کے تمام فرائض ادا کرے اور اپنے حقوق بھی حاصل کر سکے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یعنی کہ تعلیمی دائرہ عمل جو ہے اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ جی، تعلیم کے ذریعے انسانی کردار میں درجہ ذیل تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو تعلیمی تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ ہے وقوفی تبدیلی، اس کے بعد جو تبدیلی آتی ہے وہ ہے تاثراتی تبدیلی، اور جو تیسری تبدیلی ہے وہ ہے مہارتی تبدیلی۔ اب ان تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں وقوفی تبدیلی۔ جی، وقوفی تبدیلی کیا ہے؟ وقوفی تبدیلی کا تعلق بچوں دراصل انسانی ذہن کے ساتھ ہے۔ آپ
آپ اس لفظ کو جانتے ہوں گے، لفظ ہے وقوف، وقف، وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے وقوفی، یعنی کہ عقل سے جڑا ہوا، ٹھیک ہے، تو وقوف سے جڑا ہوا۔ وقوفی تبدیلی کا تعلق تصورات اور معلومات سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب ایک بچہ کلاس 1 میں آتا ہے تو اس کو پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ جو سفید کلر کی ہے، جس کے 2 کان ہیں اور 4 ٹانگیں ہیں اور جس کی آواز جو ہے وہ میوں میوں ہے، وہ بلی ہے، لیکن اب چونکہ وہ کیا اس جیسی ملتی جلتی تمام اشیاء کو بلی کہے گا، یا وہ ان کے درمیان فرق محسوس کر سکے گا، یا اس کو واقعی یاد ہوگا کہ یہ بلی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے پاس تصور تو موجود ہے، اس کے پاس معلومات بھی ہیں کہ یعنی کہ اس کا ایک تصور بن چکا ہے کہ سفید رنگ کی ہوگی یا کالے رنگ کی ہوگی اور اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی، اس کی آواز یہ ہوگی۔ اب لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہے کہ بلی ہے، اور اس کی کتنی نسلیں ہوتی ہیں، اور آگے اس کی کتنی اقسام ہیں، اور اس کے فوائد کتنے ہیں، نقصانات کتنے ہیں۔ تو یہ تعلیم اس کے اندر ڈیولپ کرتی ہے جو چیز اس کے پاس پہلے تصورات میں، اس کی سوچ میں موجود ہے، اور اس کے بعد اس کو کیا ہے کہ اس نے نام دینا ہے اور ان کو پختہ کرنا ہے۔ جی آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ وقوفی تبدیلی کے بعد اور کیا ہے۔ وقوفی تبدیلی کے نتائج ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ وقوفی تبدیلی جو ہے اس کے نتائج یہ ہیں کہ نئی نئی معلومات حاصل کرتا ہے بچہ۔ جب وہ نئی نئی معلومات حاصل کر لیتا ہے تو وہ مختلف چیزوں کے درمیان پہچاننا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ بلی، خرگوش، چوہا، مینڈک، ان چیزوں کے درمیان معلومات کو ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ تمام معلومات جو اس کو اس کے گھر سے ملیں، گلی محلے سے ملیں، ارد گرد سے ملیں، اسکول آنے جانے والے راستے سے ملیں، تو ان تمام معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر حافظہ کی مدد سے دہراتا ہے، یعنی کہ ٹیچر اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے اس آواز والی، اس رنگ والی تصویر فلاں جگہ پہ یا فلاں چیز کو چلتے پھرتے دیکھا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو فوراً وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ جی اس کو بلی کہتے ہیں۔ یا کچھ بچوں کو گھروں میں پیار سے بتایا جاتا ہے کہ یہ مانو ہے، تو کہے گا کہ نہیں جی یہ مانو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو پھر ٹیچر جو ہے ان چیزوں کے صحیح معلومات اس کے اندر پیدا کرنے کے بعد ان چیزوں کو بار بار اس کی دہرائی کرواتا ہے۔ جیسے ہی دہرائی کرواتا ہے تو بچے کے ذہن میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اجزاء کا باہمی تعلق معلوم کرتا ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے کہ ان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، جیسا کہ بلی اور خرگوش کے درمیان فرق ہے، جیسا کہ بال پین اور اس کے ساتھ ساتھ پین، اور اس کے ساتھ قلم، اس کے ساتھ لیڈ پینسل، ان تمام چیزیں ان کی ان کا کام ایک ہی ہے، لکھنا۔ اچھا اب ان کی شکلیں بھی کچھ ملتی جلتی ہوتی ہیں، تو اب بس بچے کے سامنے ان تمام چیزوں کو رکھا جائے گا اور 1 بائی 1 اس کو بار بار سکھایا جائے گا، ان کے نام بتائے جائیں گے، ان کا استعمال بتایا جائے گا، تو بچہ فوراً ان کے درمیان جو ہے فرق بھی معلوم کر لے گا اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے وہ بھی معلوم کر لے گا۔ پھر اشیاء کو مجموعی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ پھر بچہ کیا کرتا ہے؟ ان تمام اشیاء کو مجموعی حیثیت سے دیکھتا ہے، یعنی کہ ایک وقت ایک ہی میز پر جب وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اس کے پاس لیڈ پینسل بھی موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پین بھی موجود ہوتا ہے، مارکر بھی موجود ہے۔ تو اب ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے مارکر کا کہاں استعمال کرنا ہے، پین کا کہاں استعمال کرنا ہے۔ مقاصد کے زیر اثر قدر و قیمت بھی بچہ سمجھتا ہے، یعنی کہ بچہ جیسے ہی پڑھنا لکھنا اور ان تمام چیزوں کا فرق جان لیتا ہے تو پھر مقاصد کے زیر اثر قدر و قیمت سمجھتا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مارکر کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ میں نے وہ جو ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں یا ہم یوں کہنے کہ ہیڈنگز ہوتی ہیں، یا کسی چیز کو ہم نے جیسے یہاں پہ ہم نے نمائندہ کرنا ہوتا ہے، واضح کرنا ہوتا ہے، نمایاں کرنا ہوتا ہے، تو اس کو الگ سے مارکر کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ چلے بچے اب یہ چیز سمجھ آ گئی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بہترین انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔